बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी और पैगम्बर। आप अलैहिस्सलाम को अबू अल अंबिया और खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। अक्सर अंबिया इकराम आप अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तौरात और अंजील में भी उनके बारे में जिक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से अभी तक महरूम रखा था। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर इस तरह दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, मुझे नेक और सालिहा बेटा अता फरमा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से पहले हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की खुशखबरी सुनाई, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगी, हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को मेरी नज़रों से दूर कर दे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर बैतुल्लाह ले आए, जहां आज काबा है और लोग वहां करोड़ों की तादाद में हज करने जाते हैं। पहले ये जगह गैर आबाद थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें कुछ खजूरें और मशकेज़ा पानी का देकर वहाँ से रुखसत होने लगे तो हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रोक कर पूछा, हमें इस बियाबान में छोड़कर अब कहाँ चल दिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुप रहे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या ये मेरे अल्लाह का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया और वहाँ से चल दिए। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम चुप हो गई और कहा कि मेरा अल्लाह बेहतर करेगा। जब आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की नज़रों से ओझल हो गए तो आपने बैतुल्लाह की तरफ रुख कर हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ख़ानदान को यहाँ तनहा गैर आबाद इलाके में छोड़ दिया, जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब घर वाले के पास। ऐ रब, हमें कायम रख। ऐ रब, बाज़ दिल झुकते उनकी तरफ और उनको रोज़ी अता फरमा अपने फजल से, ताकि ये शुक्र करें। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ रोज़ तक मशकेज़े का पानी पीती रहीं और खजूरें खाकर गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आपका दूध पीकर गुजारा करती रहीं। जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गईं तो वो परेशान हो गईं और आपकी छाती का दूध भी खुश्क हो गया। ये बच्चा भूख और प्यास की शिद्दत से रोने और तड़पने लगा। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने बच्चे का यूँ भूख और प्यास से तड़पना देखा नहीं गया और आपने वहाँ पानी की तलाश शुरू कर दी। जब आप भागती हुई सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई इंसान या पानी नज़र आ जाए, तो आपको वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर आप भागती हुई मैदान में आई और पहाड़ी मरवा पर चढ़ गई कि शायद कोई इंसान या पानी नज़र आ जाए, लेकिन आपको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कभी आप अपने तड़पते हुए बच्चे को देखती और कभी आप सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाती। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। आपका यूँ तड़पना, तड़प कर सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाना अल्लाह तबारक ताला को बहुत पसंद आया। अल्लाह की बारगाह में आपका मामला बहुत मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत करने वाले हर फ़र्द पर उसे लाजिम करार दे दिया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा के पहाड़ों पर वैसे ही चक्कर लगाए। सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाते हुए जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आई तो वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे। वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया। ये चश्मा देखकर हज़रत हाजरा को ज़िंदगी की नवीद मिली। ये चश्मा आज भी मौजूद है, जिसे हम आबे ज़मज़म कहते हैं। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जल्दी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
اور بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا۔ صحرا میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑ کر پانی کا چشمہ نکلنا، یہ ایک صحرا میں تڑپتی ہوئی ماں کے صبر کا انعام ہے جو خدا نے اس ماں کو انعام دیا۔ اور ہم آج بھی اس پاک پانی زمزم کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس پانی میں خدا نے ہر بیماری کی شفا بھی رکھی ہے۔ اور اسی وقت ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہو نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ ابراہیم نے تعمیر کرنا ہے۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی کو حوض کی شکل میں بنا دیا، اپنے ہاتھوں سے چاروں طرف سے ریت سے کور کر دیا تاکہ پانی باہر نہ پھیلے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ اسماعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے اگر ویسے ہی چھوڑ دیا ہوتا اور ہاتھ سے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم آج روئے زمین پر ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ اسی طرح شب و روز گزرتے رہے۔ آخر ایک دن قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور وہاں پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اجازت سے وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی خواب دیکھا۔ نبیوں کے خواب ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح نبیوں کو شیطانی خواب نہیں آتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب حق تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی خواب اپنے بیٹے کو سنائی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، ہے میرے بیٹے، میں تمہیں اپنی خواب کے پیش نظر خدا کی راہ میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، بیٹا بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر سے لے کر حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ کافی روایات میں ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا اور کہا، ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، نہیں، اسماعیل علیہ السلام ہماری ایک اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اگر حکم خداوندی ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ ابلیس حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ورگلانے میں ناکام رہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورگلانے کے لیے گیا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اولاد ہے اور انہی سے آپ کی نسل بڑھنی ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے، یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ جسے چاہے حکم دے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ ابلیس نے آپ کو بہکانے کی بہت کوشش کی مگر آپ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے، اور پھر ابلیس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے اللہ نے میرے بابا کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور میں انشاءاللہ ان کے حکم کی تعمیل کروں گا، میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ابلیس نے 3 مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی دفعہ ہی ابلیس پر کنکر برسائے اور ابلیس کو اس کے ارادے میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہ وہ سنت ہے جو ہر سال حجاج کرام یہ سنت پوری کرتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ ایسا منظر کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان میرے دونوں ہاتھ باندھ دیں تاکہ آپ کو ذبح کرتے وقت مشکل نہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان میرا منہ زمین کی طرف کر دینا،
اگر آپ کی طرف چہرہ ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے، اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا، میری ماں کو صبر آ جائے گا۔ باپ نے بیٹے کی باتوں پر عمل کیا اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا لیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نہیں چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے چھری، میرے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، پھر کیوں نہیں چلتی؟ لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عرش الہی پر کوہرام مچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ جبرائیل، میرا خلیل میری راہ میں اپنا بیٹا قربان کر رہا ہے، اور ابراہیم کی چھری چلنے سے پہلے پہلے میرے خلیل کے پاس پہنچو اور جنت سے مینڈا لے جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بجلی کی رفتار سے زمین کی طرف پرواز کرتے ہوئے آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے نکال کر کھڑا کر دیا اور مینڈے کو چھری کے نیچے لٹا دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے تو بے ساختہ ان کی زبان پر یہ ورد تھا، چھری چلاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پاس کھڑے جبرائیل علیہ السلام بولے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تیری قربانی میری بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تیری سنت کو بھی قیامت تک زندہ رکھیں گے اور تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی تا قیامت زندہ رہیں گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں۔ حجاج کرام یہ سنت جب تک پوری نہیں کر لیتے تب تک ان کے حج کے ارکان پورے نہیں ہوتے۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔